من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها ألم يأتكم نذير. اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزما رہا ہے، ڈر کے ذریعے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے. آج دیکھ لیجئے ڈر کیسے لگا ہوا ہے. ڈر ہر طریقے کا ہے. کبھی کبھی موب لینچنگ یعنی بھیڑ کے ذریعے کب کا معلوم مار دیا جائے، کبھی کبھی جانور کے نام پر انسان کو مار دیا جائے. ایک ڈر ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 214 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے ایمان اور آزمائش. اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ آج کام کے باوجود بھی ٹائم نکال کر یہاں جمع ہے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے. زور سے بولیے آمین. اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا. اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی توفیق دی ہے. ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں بہت کم. ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. صرف اس احسان پر اللہ کا شکر پوری زندگی ادا کرتے رہیں وہ حق ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا ہے. سامعین کرام، آج ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں
کہ مسلمانوں کے حالات ظاہری طور پر خراب نظر آ رہے ہیں، لیکن میرے حساب سے تو ایسا ہے کہ اگر میں چند سوالات آپ سے کروں تو خراب ہے یا اچھے ہیں پتہ چلے گا۔ اچھا یہ بتائیے، صحابہ کرام کا دور زیادہ مشکل والا تھا یا ہم لوگوں کا دور زیادہ مشکل والا ہے؟ صحیح سے جواب دیجیے گا۔ ہاں، صحابہ کرام کو روٹی اور بوٹی کا مسئلہ زیادہ تھا یا ہم لوگوں کے ساتھ مسئلہ زیادہ ہے؟ ٹھیک ہے، آج سے 50 سال پہلے مسجدیں زیادہ تھی یا کم ہیں؟ آج سے 50 سال پہلے پچھلے کم تھی، آج زیادہ ہے، تو پریشانی کہاں ہو رہی ہے؟ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی کے دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ وہ کون سی پیشین گوئی؟ ایک الگ بات ہے، یا کیا کہا جائے وہ پیشین گوئی ہم ہی لوگوں پر آ گئی ہے یا نظر آ رہی ہے۔ مولوی صاحب، وہ پیشین گوئی کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کتاب الملاحم کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 4297 4297، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاقلۃ الی قصعتها، فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ امتیں، لوگ سب تم پر ٹوٹ پڑیں گے جس طریقے سے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، تو یہ بات کبھی نہ کبھی تو ہونی ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ہی لوگوں کے دور میں وہ چیز نظر آ رہی ہے، پہلے بھی ہو سکتا ہے وہ چیز ہوئی ہوگی اور آئندہ بھی ہو سکتا ہونے والی ہوگی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہو سکتا ہے، بولے کھانے پر جس طرح لوگ ٹوٹ پڑتے اسی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ تو کہا تعداد ہماری کم ہوگی، تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن سمندر میں دیکھ لیجئے جھاگ کیسے اوپر بہتا، وہ حالت ہوگی۔ اور اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے جو ہے تمہارا رعب دبدبہ ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ پیشین گوئی ہم لوگوں پر صادق آ رہی ہے۔ ہر طرف پریشانی 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 پریشانی۔ صحابہ کرام کا دور دیکھیے، وہ لوگ اور زیادہ پریشان تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن ایمان جو لائے تو اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یاد رکھیے گا، جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو قربانی تو دینی ہی پڑے گی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجو، یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجو، ایک آگ کا دریا ہے اور کود کے جانا ہے، وہ تو جانا ہی پڑے گا۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ کہیں کہیں دیکھ لیجئے پریشانی ہے تو ایک آزمائش ہے، تو میرے بھائیوں گھبرانے کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزماتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 156 157، کہ ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر کے ذریعے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے، مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، اور آپ صبر کرنے والے کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جب بھی مصیبت آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو جب ایسا بولیں گے تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں اور نوازشیں ہیں، اور وہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزما رہا ہے، ڈر کے ذریعے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے۔ آج دیکھ لیجئے ڈر کیسے لگا ہوا ہے، ڈر ہر طریقے کا ہے۔ کبھی کبھی موب لینچنگ یعنی بھیڑ کے ذریعے کب کا معلوم مار دیا جائے، کبھی کبھی جانور کے نام پر انسان کو مار دیا جائے، ایک ڈر ایسا۔ کچھ لوگ جن کے پاس کالا پیسہ ہے وہ لوگ بھی گھبرا رہے،
اب جن کے پاس صحیح ہے تو وہ کاہے کو گھبرائیں گے؟ وہ لوگ گھبرائیں گے نہیں. تو کبھی کبھی گھبراہٹ کے ذریعے بھی آزمائش ہوتی، اللہ آزماتے، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. ایمان والوں کو کہا گیا، کہا لیا ہے صبر صبر صبر. اب لوگ پوچھتے مولوی صاحب کب تک صبر کرنا، کتنا صبر کرنا چاہیے؟ تو صبر قبر، جب تک قبر میں نہ چلے جائیں اس وقت تک صبر کرتے رہیے، اور جب بھی مصیبت آئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہے، سب آسانی ہو جائے گی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. آج کی تقریر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ کی توفیق سے، کہ ہمیں اور آپ کو ڈٹے رہنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا. آئیے میں پہلے یہ بتا دوں، جو کلمہ ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قربانی تو دینی ہی پڑے گی چاہے جو بھی ہو جائے. اس کلمے کی اہمیت کا اندازہ نہ آپ کو ہے نہ مجھے ہے ہی نہیں. کن کو ہے بھائی؟ باپ دادا کے زمانے سے مسلمان ہے، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، پریشان نہیں. ان سے پوچھ لیجئے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. اچھا آج کتنی تاریخ ہے بھائی؟ 8 دسمبر 2000 عبدالہادی 2017. 6 دسمبر گزرا، 6 دسمبر یاد ہے؟ یاد ہے 6 دسمبر 1900؟ اللہ اکبر. امید کی کرن باقی ہے. گھبرا جاتے ہیں؟ مومن کبھی نہیں گھبراتا. بلبیر سنگھ کو آپ لوگ جانتے ہیں؟ او بھائی عبدالہادی، بلبیر سنگھ کو جانتے ہیں آپ؟ بلبیر سنگھ کو معلوم؟ بلبیر سنگھ ابھی 2-4 دن پہلے میرے پاس کسی نے بھیجا. بلبیر سنگھ ان لوگوں میں سے ہے، ہراول دستہ. ہراول دستے کا مطلب پہلے چند لوگ جمع ہو کر بابری مسجد پر اٹیک کرنے کا. تو بلبیر سنگھ ان لوگوں میں شامل ہے کہ سب سے پہلے بابری مسجد کے اوپر چڑھے اور کودال مارا، یا جو مارنا تھا وہ مارے. میرے بھائی ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ ہندوستان اپنا جمہوری ملک ہے، پوری دنیا میں بدنامی. صبر صبر صبر. بلبیر سنگھ 1992 کے بعد جب وہ گھر پہنچے، کار سیوک، ہاں بڑا اچھا. جب وہ گھر پہنچے تو ان کے بابا نے کہا، ان کے بابا ٹیچر تھے، ابو ٹیچر تھے، استاد تھے، کہ بیٹا میرے پاس پڑھنے والوں میں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، کرسچن بھی ہے، لیکن جو تو کام کر کے آیا ہے وہ صحیح نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے یہ اخبار میں نہیں آتا اور آئندہ آئے گا بھی نہیں، سن لیجئے گا، لیکن کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، نہ ٹیلی ویژن پہ آگا نہیں آئے گا. بلبیر سنگھ نے کہا کتنے کار سیوک پاگل ہو گئے، کتنے لوگ مر گئے اللہ کی لاٹھی میں، بول ہی نہیں رہے، سانپ سونگھ گیا کا بالکل. اس کے بعد کیا ہوا؟ بلبیر سنگھ گھر پہنچے، گھبراہٹ. میرے بھائیو اسلام کی اہمیت، 1 سال ایسے ہی رہے، کتنے کار سیوک مر گئے، تڑپ تڑپ کے مر گئے، اللہ نے لے لیا بدلہ ان سے. اور جو لوگ بھی زندہ ہیں، ایک زندہ لاش ہے، تلوار لٹک رہی ہے، کب کیا معلوم اللہ کا حکم کیسے آ جائے، کوئی بیان نہیں کر سکتا. بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کی اہمیت، اسلام کی اہمیت. ہم اور آپ سوچ رہے ہیں آزمائش نہیں ہوگی، ہونی ہے ہونی ہے ہونی ہے. بلبیر سنگھ 1 سال کے بعد 1993 میں مولانا کلیم صدیقی صاحب جو یو پی کے اندر برادران وطن میں کام کر رہے ہیں، ان سے مل رہے ہیں اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچا رہے ہیں. ملاقات ہو گئی، بولے مولوی صاحب گھبراہٹ بہت زیادہ ہے. گھبراہٹ؟ ارے اللہ کے گھر کو توڑ دیا تو گھبراہٹ نہیں ہوگی؟ اپنا گھر تھوڑے نہ تھا. گھبراہٹ اس کا حل کیا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، مطلب شرک کو نہیں ملایا، انہی لوگوں کے لیے شانتی ہے، وہی لوگ ہدایت پر ہیں. مولانا نے کہا گھبراہٹ کا حل تو ایک ہی ہے، جو اللہ کا پیغام آپ لوگوں کے نام ہیں، تو آپ کرنا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
کلمہ پڑھ کے بلبیر سنگھ سے محمد عامر ہو گئے، اور 1993 میں انہوں نے قسم کھا کہ جب تک وہ زندہ رہیں گے ہر سال بابری مسجد کے بدلے ایک مسجد بنائیں گے۔ اور ہم نے اور آپ نے کیا قسم کھائے؟ مسجد کی آبادی بڑھی، الحمدللہ بڑھ رہی ہے، فجر میں ہماری تعداد بڑھ رہی ہے۔ وہ بھائی پوری دنیا آپ کے قبضے میں ہے، پوری دنیا آپ کے قبضے میں ہے، میرے قبضے میں ہے، سب کے قبضے میں ہے، مسلمانوں کے قبضے میں، پوری دنیا۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 725، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کے وقت کی 2 رکعت سنت پوری دنیا اور پوری دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہے۔ بولیے بل گیٹس سے بہتر ہوئے کہ نہیں؟ پیسہ چاہیے، پیسہ تیار ہے، لینے والا کوئی نہیں، اللہ دینے کو تیار ہے۔ فجر کے وقت کی صرف 2 رکعت سنت، فجر کے وقت کے فرض چھوڑ دیجئے، فرض کو صرف 2 رکعت سنت پوری دنیا اور پوری دنیا کے اندر جتنا سامان ہے اس سے بہتر ہے۔ ایمان کی اہمیت، پیسہ پیسہ پیسہ۔ پوچھ لیجئے ان سے، سوامی آنندہ سے، سوامی آنندہ کو آپ لوگ جانتے ہیں؟ ہاں، کہاں سے جانیں گے؟ پوچھ لیجئے ان سے، 72 فلور کا آشرم کہاں؟ امریکہ میں، 72 فلور کا آشرم امریکہ میں۔ آشیرواد لینے والوں میں راجیو گاندھی بھی ہیں، اندرا گاندھی بھی ہیں، اور آشیرواد دینے کا طریقہ یہ ہے کہ پیر سے سر پر مارنے کا، پیر سے سر پر اس طرح ماریں گے، آشیرواد ہو گیا، اور کئی لاکھ رکھ کے جانے کا۔ اللہ کیسے بدل دیتا ہے میرے بھائیو۔ 72 فلور کا آشرم، من ہی نہیں لگ رہا، دولت دولت دولت۔ ارے جہاں بھی چلے جائیں، جس فلائٹ میں جانا چاہیں جا سکتے، 5 گرو میں سے ہیں۔ برما کے اندر ہے نا جو حکومت چل رہی ہے، ان کے گرو تھے، گرو، کہیں بھی چلے جائیں۔ ملیشیا کی فلائٹ میں چڑھے ہیں، بدھو لوگ ہیں مسلمان، پانی لے کر فلائٹ میں آ رہے ہیں۔ وہ کون سا پانی تھا بھائی فلائٹ میں لے کے جا رہے تھے؟ زمزم تھا۔ اصل میں سوامی جی کو معلوم نہیں تھا، تو بہت سارے لوگ ایسے جن کو نہیں معلوم ہے، تو ذرا ان سے ملیے نا، اصل کام تو یہی ہے۔ لیکن ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو رفع یدین کیا کہ نہیں کیا؟ کافر۔ ارے تو سینے پر ہاتھ باندھا نہیں باندھا؟ کافر۔ کیا ہو رہا میرے بھائیو؟ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، دوسرا مشرا تو یاد ہوگا ہی، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ 72 فلور کا آشرم، من لگ ہی نہیں رہا ہے۔ سوامی جی یہ پانی عام پانی نہیں ہے۔ اچھا تو کیسا پانی ہے بتائیے ذرا، موقع ملا بھائیو یہ بھی کام کرنے کا۔ اچھا تو ذرا بتائیے کن کو مانتے ہیں آپ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سال میں 1 مرتبہ مان لینے سے ہو جائے گا؟ ارے سال کم پڑ جائیں، مہینے کم پڑ جائیں، گھنٹے کم پڑ جائیں، پوری لائف بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان ہو، حق ادا ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اچھا تو لائف پڑھے، پڑھتے پڑھتے ایک حدیث آ گئی، ہم لوگ کے سامنے بھی حدیث آتی، بہت ساری آ رہی ہے، ماشاءاللہ فائدہ بھی ہو رہا ہے کچھ ادھر۔ ایک کافی ہے بدلنے کے لیے، کسی بھائی نے مجھ سے بیان کیا، وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب الاشربہ کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 2038 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے، تینوں نکلے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیوں آپ باہر آئے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیوں باہر آئے ہیں؟ ما اخرجکما من بیوتکما،
آپ دونوں کو کس چیز نے گھر سے باہر نکالا ہے؟ الجوع، بھوک۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، جو ہمارے بزرگ بھوک اس کی وجہ سے یہاں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس چیز نے تم دونوں کو باہر نکالا اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے باہر نکالا ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے یہاں ہوں۔ ایک حدیث کلک کر گئی، یعنی دماغ میں گھس گئی۔ اچھا، جن کے ماننے والے پوری دنیا میں موجود ہوں ان کی یہ حالت، تو وہ کیسے ہوں گے؟ وہ کیسے ہوں گے؟ ہوتے 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 ایک وقت وہ بھی آیا، سوامی آنندا سے محب اللہ ہو گئے، اور آج وہ چنئی میں یا پھر کہیں ہے، یہیں رہتے ہیں، چھوٹے سے مکان میں ہیں۔ لوگ سمجھانے کے لیے آئے، گھونسا بھی مارا، چہرے پر بھی مارا، ادھر ادھر کیا، گرم پانی ہو جا، نہ کچھ نہیں، جو کرنا ہے کر لو۔ 72 فلور کا آشرم چھوڑ کر اسلام کے دامن میں آ گئے۔ تو میرے بھائیو، ایمان کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ دل میں رکھے گا، ارے اللہ سنی نہ رہے، اللہ دیکھی نہ رہے، ادھر کاٹے جا رہے ہیں، ادھر مارے جا رہے ہیں، جو بھی حالات ہیں، گناہوں کی اگر کچھ سزا ہے، کچھ آزمائش ہے، تو درجات بھی تو بلند ہو رہے ہیں۔ گھبرانے کی بات کیا ہے؟ مومن کبھی نہیں گھبراتا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ ایک دو واقعہ بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا۔ آئیے دیکھیے لوگوں کے حالات کیسے ہیں۔ مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، ایک واقعہ ایک بہن کا بتا دیتا ہوں۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 309 310 پر ایک حدیث آئی، حدیث نمبر 2821 2821 صحیح حدیث ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، جب معراج پر گئے تو خوشبو مل رہی، خوشبو آ رہی ہے، خوشبو۔ یہ خوشبو کیا ہے؟ ما هذه الرائحة الطیبہ، فرشتوں کے سردار جبریل امین بتائیے یہ خوشبو کیا ہے؟ تو کہا ہذہ ماشطۃ ابنۃ فرعون و اولادہا، یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ غور سے سنیے گا، ماں بہنوں سے کہتا ہوں، یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ واقعہ کیا ہے سنائیے۔ ایک عورت فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، تو کنگھی ایک مرتبہ گر گئی، تو اس عورت نے کہا اللہ۔ پہلے کی نوکرانی بھی کتنا اللہ والی ہوا کرتی تھی، اللہ، بہت اچھا لگتا ہے، ذرا زبان سے لائی اللہ، ٹھیک ہے۔ اب صرف یہ الگ بات ہے کچھ لوگ ہو ادھر ادھر کر کے اس کو خراب کر دیتے۔ اس عورت نے کہا اللہ، بس۔ اللہ سے مراد میرے بابا کیا؟ بولے تیرے بابا نہیں، اللہ سے مراد جو تیرے باپ کا اور میرا رب ہے اللہ۔ اچھا، تو میں اپنے ابا کو بول دوں گی، ٹھیک ہے، آپ اپنے ابا کو بول دیجئے۔ فرعون جس سے دنیا کانپتی تھی، ایک عورت نہیں کانپی، نہیں ڈری۔ میرے بھائیو یہ ایمان ہے، ایسا ایمان پیدا کیجئے، چاہے کوئی بھی آئے، کیسی بھی حکومت آئے، مومن کبھی نہیں گھبراتا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ جب ایک عورت ذات ہو کے فرعون کے سامنے ڈٹ گئی، آج بھی دنیا میں بہت سارے فرعون گھوم رہے ہیں، تو مردوں کو بھی ڈٹنے کی بات ہے، گھبرانے کی بات ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، فرعون نے بلایا اور کہا تمہارا رب کون ہے؟ تو کہا میرا رب اور آپ کا رب اللہ ہے۔ اللہ، معلوم ہے کتنی بڑی سزا ملنے والی ہے۔ میرا رب اور آپ کا رب اللہ ہے۔ اچھا، میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے کیا؟ نعوذ باللہ، اس نے ایسا کہا۔ تیل گرمایا گیا، ابھی برما کے حالات آپ لوگوں کے سامنے نظر آئے، آگ تیل گرمایا گیا۔ مومنوں کے ساتھ یہ پرانی کہانی ہے میرے بھائیو، گھبراہٹ مت لائیے، ایمان کو پکا کیجئے۔ تیل گرمایا جا رہا ہے، وہ بھی پیتل کے اس میں، کتنا گرم ہوا ہوگا۔ برشت کبھی کھائے ہیں؟ برشت مرغی والا، پوری مرغی ڈال دیجئے اور نکالیے تو ایک دن بھی، کوئی بھائی بولے ہاتھ اٹھائے، چیلنج ہے میرا، ایک دن بھی ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے، یہ کہا کہ لوگ بول دے آپ کا چیلنج قبول ہے۔ ایک وقت کا کھانا اتنے فوٹو دیکھنے کے بعد ہم نے اور آپ نے چھوڑا؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے؟
ارے برما کے اتنے فوٹو ہمارے سامنے آئے، آنکھ سے آنسو نکلے، ہاں تھوڑا بہت کہیں نکل گیا ہوگا، ایک وقت کا کھانا ہم نے چھوڑا درد میں، تیل گرم ہو رہا ہے، اب کیا حالت ہوئی ہوگی؟ اچھا آپ کی آخری خواہش کیا بولیے؟ عورت ذات آخری خواہش کیا آخری خواہش ہو سکتی ہے؟ وہ کیس چل رہا دیکھ لینے کا، کوئی مسئلہ ہو رہا یہ کرنے کا، آخری خواہش؟ میری آخری خواہش یہی ہے، تمام بہنوں سے کہتا ہوں، ماؤں سے کہتا ہوں، سب بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آخری خواہش میری یہ ہے کہ میری ہڈی کو اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ساتھ قبر میں رکھ دیا جائے، بس یہ آخری خواہش۔ اللہ کیا حالت ہوئی ہوگی، کیا حالت ہوئی ہوگی، ایک ایک کر کے بچے کو تیل میں ڈالا جا رہا ہے، وہ بھی گرم کھولتا ہوا تیل ڈالا جا رہا ہے، آخری بچہ تھا دودھ پی رہا ہے، ماں دیکھیے ماں تو ہے، ہم اور آپ بڑے ہو گئے، ہم میں سے کچھ بھائی ماں کو کیا بولتے ہیں؟ بڈھی خاموش رہا، پاپا کو کیا بولتے ہیں؟ بڈھا خاموش رہا، جی نہیں، ماں وہ پیارا لفظ ہے، ماں اپنے بچے کے لیے کیا نہیں کر سکتی ہے، لیکن ہم اور آپ اپنے ماں باپ کو یا ہم میں سے بعض بھائی کہاں چھوڑ دیتے ہیں؟ اولڈ ایج ہوم، بوڑھے لوگوں کا گھر، چھوڑے کہ نہیں چھوڑے؟ کوئی نہیں بول رہے، چھوڑے؟ چل رہا ہے نا یہ، اوہو ماں، عورت نے دیکھا وہ دودھ پیتا بچہ ہے، کیسے لے کر تیل میں کودے، اس بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا یا امّا اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، امی جان تو حق پر ہے، مجھے لے کر تیل میں کود جا۔ ماں اس بچے کو لے کر تیل میں کود گئی۔ میرے بھائیو کتنا بڑا انعام ملا ہے جب نبیوں کے سردار، ولیوں کے سردار، بزرگوں کے سردار، ہم سب کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو فرشتوں کے سردار جبریل امین نے کہا کہ اس عورت نے جو صبر کیا ہے اس کو یہ پھل ملا ہے، وہی خوشبو ہے جو آپ سونگھ رہے ہیں۔ صبر کا پھل، او بھائی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، گھبرانے کی بات نہیں۔ ایک بات بیان کر کے آپ سے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا آپ کے پیٹ پر لات مار دیا جائے گا، پیٹ پر لات، بھائی پیٹھ پر مارو چلے گا، پیٹ میں مت مارو، سمجھ گئے نا، پیٹ میں مت مارو، پیٹھ پر مارو چلے گا، پیٹ میں مت مارو۔ اب پیٹ میں مارنے کا مطلب بند بند بند، یہ کام بند، وہ کام بند، وہ کام بند، لائسنس بناؤ، بوٹی کا مسئلہ بغیر لائسنس، بند بند بند، بند کی بات کر رہے ہیں آپ یا ہم بند کی بات کر رہے ہیں؟ کبھی کبھی تو پورا چھین لیا جائے گا، پورا چھین لیا جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں اپنی ایک دکان اللہ کے لیے دینے کو تیار ہے؟ نہ میں تیار ہوں نہ آپ دیں گے۔ مولوی صاحب کے پاس تو دکان ہے ہی نہیں، دعا کیجئے دکان ہو جائے، زور سے بولیے آمین۔ آپ لوگوں کے پاس دکان ہے، اللہ کے راستے میں دکان کون دیتا؟ کون دیتا؟ سن لیجئے، دیا ہے، سننا ہے۔ ایمان کو بچانے کے لیے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 187، مکہ سے مدینہ جانا ہے۔ آپ جب مکہ آئے تھے تو پیسوں کہاں تھا آپ کے پاس؟ اتنی دولت آپ نے جمع کر لی تو پیسہ لے کے دولت لے کے جائیے گا، دولت لے کے جائیے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اوہو جو آدمی کمایا ہوا ہوتا نا، باپ دادا کا جو ہم اور آپ کھا رہے ہیں اس میں مایا نہیں لگتا، یعنی چلنے دو چلنے دو چلنے، لیکن اپنی کمائی جب جاتی ہے نا تو بڑا کا کہا جائے، لیکن اللہ کے لیے سب دینے کو تیار۔ یہ ہے اصل آزمائش۔ تو حالت کیا ہوگا بھیا؟ جانے دیجئے گا؟ جانے نہیں دیں گے، پورا پیسہ دینا پڑے گا، پوری دولت دینی پڑے گی۔ بولو ہاں، تو اگر میں پوری دولت آپ کو دے دوں تو کیا آپ لوگ مجھے چھوڑ دیجئے گا؟ مکہ سے مدینہ جانے دیجئے گا؟ اللہ اکبر، پوری دولت دے دی۔ کون دیتا؟ جب مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب نے کتنا بہترین سودا کیا ہے، کتنا بہترین سودا کیا ہے۔ تو میرے بھائیو گھبراہٹ ختم کیجئے، کچھ بھی نہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے، روٹی بوٹی برابر چل رہی ہے، دعائیں کیجئے، جہاں پریشانی زیادہ اللہ پریشانی کو حل فرما دے۔
دعا کرتے رہیے اللہ ہم لوگوں کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ کاروبار ٹھپ ہو گیا، دعا کرتے رہیے۔ جی ایس ٹی کا بھی مسئلہ ہے تو اللہ سے جی ایس ٹی کر لیجئے۔ اللہ سے جی ایس ٹی مطلب جی مانے گناہ، ایس مانے سے، ٹی مانے توبہ، گناہوں سے توبہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیں گے۔ یہ دو تین آیتیں پڑھ کے آپ سے رخصت ہوں گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10 11 12 13 پڑھیے۔ میں نے کہا، یعنی نوح علیہ السلام نے کہا، لوگوں اپنے رب سے توبہ استغفار کرو، وہ بخشنے والا ہے۔ پھر آگے کہا آسمان کو کھول دے گا۔ تو جی ایس ٹی کا کوئی مسئلہ ہوا، اللہ کے دربار میں رکھیے، اللہ یہ مسئلہ ہے اب تو ہی حل کر دے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کو کھول دے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا۔ پھر آگے کہا نہر بھی دے گا، باغ بھی دے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے اپنے تعلقات کو بنائے رکھیے، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، اس کی دعا کرتے رہیے۔ میں بھی ان جادوگروں کی دعا پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 126، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ تو اپنی طرف سے صبر کو اڈھیل دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کر۔ میں آخر میں آپ تمام حضرات کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا۔ اللہ ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے۔ جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے اللہ ان کے میزان حسنات میں جگہ دے دے۔ جن لوگوں نے پیسہ دیا اللہ ان کے مال کو ڈبل کر دے، اور جن لوگوں نے پیسہ نہیں دیا ہے اللہ ان کے مال کو بھی ڈبل کر دے تاکہ آئندہ سال وہ ڈبل پیسہ دے دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔